ہوا. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی، آپ بارہا ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ شریف کی حاضریوں سے مشرف ہوئے ہیں، اور کئی عاشقان رسول ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ کے سفر پر ہوں گے یا سفر کی تیاری میں ہوں گے، تو آپ تو بارہا جا چکے. یہ ارشاد فرمائیے کہ جب روزہ رسول پر حاضری ہو تو کیا انداز ہونا چاہیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کے قدمین شریف فین کی طرف سے جب حاضری دی تھی تو کوئی عاشق رسول بہت ہی پیارے انداز میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض و معروض کر رہے تھے، تو وہ واقعہ بھی اگر ہو سکے تو ہمیں سنا دیں. ہائے ہائے ہائے، سچی بات تو یہ ہے کہ کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ. وہاں جا کر تو سچی بات ہے، تمہارے تو وہ احسان اور نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. وہاں جا کر تو بندہ شرمسار ہو جاتا ہے، سوچتا ہے میں کدھر آ گیا ہوں، ہیں وہ مدینہ کہاں اور ہم کہاں. اللہ کرے کہ ندامت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ باادب حاضری نصیب ہو جائے. میرے لیے سنو. سبب بار آپ سے ہے، میں بے قرار تر میرا قرار آپ سے. اصل میں حاضری مدینہ کے انداز بڑے نرالے ہیں. عاشقان رسول کے اپنے انداز ہوتے ہیں، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں. یہ مزاج عشق رسول ہے. کوئی رو کے مناتا ہے، کوئی کہتے نا اپنی عرض و معروض کر کے مناتا ہے. اپنی حاضری کا انداز سب کا نرالا ہوتا ہے. جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا، میں نے ایک بار مدنی چینل پر عرض کیا تھا. میں حاضری دے رہا تھا بالکل عین قدموں میں، تو میں درود پاک پڑھ رہا تھا، تو میرے بالکل پیچھے آ کر کوئی شخص تھے، میں اب تو جانتا نہیں وہ کون تھے، وہ بالکل میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، اور تھوڑی سی بلند آواز تھی ان کی. ظاہر ہے بالکل بندہ کو پیچھے کھڑا ہو تو اس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ جاتی ہے. وہ بالکل ایک دیسی سٹائل تھا، اور وہ جب درود پاک یا بلند آواز سے عرض معروض کرنے لگے تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ یار تھوڑی اگر یہ آواز کم کر لیں تو میں بھی اپنی حاضری لگا لوں گا، وہ بھی اپنی حاضری کہہ لیں گے. لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے جو الفاظ تھے نا ناظرین، انبلیویبل. میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب پھر تو ایسی کیفیت بن گئی کہ بس وہ خاموشی نہ ہو، وہ باتیں کرتے رہیں، میں سنتا رہوں اور میں روتا رہوں. انہوں نے ایکچولی جو سٹارٹ لیا نا، جو میں شاید ساری باتیں تو کہتے ہیں وہ کچھ باتیں الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتی ہیں، ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہے ہیں. اور بڑا سا ایک سادہ سا انداز تھا کہ حضور میں بہت دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، میری زوجہ نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، میرے بیٹے جس کا نام عمر ہے حضور اس نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، وہ ہمارے پڑوس میں جو خالد رہتا ہے نا حضور، ہاں اس نے بھی آپ کو سلام کہا ہے. تو حضور وہ بچے بیمار ہیں تو اس کی شفا کی خیرات لینے آیا ہوں. تو حضور وہ آپ میری شفاعت نہیں کریں گے تو میری شفاعت کون کرے گا؟ حضور میں آپ کا امتی ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، بہت غریب بھی ہوں. مطلب میں ناظرین نہیں بتا سکتا وہ جو الفاظ کی چاشنی تھی، وہ سادگی تھی، وہ کنیکٹیوٹی تھی. اللہ اکبر. بعض اوقات ہم بڑی تیاری کرتے ہیں کہ میں نے حاضری میں یہ کہنا ہے وہ کہنا ہے، نہیں جناب، وہ بس دل کی باتیں کی
لیے جا رہا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام سے، وہ جو میری دور کی جو رشتہ دار ہے، میری خالہ ہے، اس نے بھی حضور آپ کو سلام کہا ہے، تو وہ اس انداز سے گفتگو کر رہا تھا. بلیو کرے ناظرین، وہ بول دی جا رہے، میں اپنی حاضری، میں نے اپنی گفتگو تو ختم کر دی، بس میں سنتا رہا اور میں روتا رہا. میں کہتا حضور جو یہ انداز ہے، یہ آپ کے ساتھ جو محبت کا انداز ہے، اس کے صدقے میری بھی حاضری قبول فرما لیں. اور پھر ہوا یہ کہ جب وہ حاضری میں بھی دیکھ کے فارغ ہو گیا، ان کی آواز بھی بند ہو گئی، تو میں تھوڑی دیر بعد مڑ کر دیکھا کہ میں ملاقات کروں گا، تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. وہ شاید جا چکے تھے، لیکن وہ یاد رہ گئی باتیں. میں یقین کریں کئی بار میں نے جا کر اس کی نقل کرنے کی کوشش کی کہ میں بھی بارگاہ رسالت میں جا کے کھڑے ہو کسی طرح کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں کہ حضور میں بھی دور سے آیا ہوں، میں بھی آپ کا امتی ہوں. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ جان فدا، سرکار پہ جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. اللہ کرے کہ مقبول با ذوق با شوق حاضری نصیب ہو جائے. حاضری وہ اچھی جو آقا قبول فرما لیں، آقا کے دربار میں مقبول ہو جائے. ان کی بس ایک نگاہ پڑ جائے، نعت خواہ عرض کرے سرکار توجہ فرما، بس توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارے ساتھ چونکہ مکہ مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ حج کے قافلے بھی اب سنایا بننا شروع ہو گئے ہیں، حج کی پالیسیز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، دنیا بھر سے لوگ حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. خوش نصیب حج کی تیاری کر رہے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سال کوئی ایسا سبب ہو جائے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے. ہمارے